مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام مون جاوید ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ارشاد اعظم سے تعلق رکھتا ہے۔ ارشاد اعظم جو کہ ہماری کلیسیاؤں میں بہت دفعہ ہم بولتے ہیں، جیسا کہ یسوع مسیح جب دنیا میں سے گئے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے ایک ابتدائی کلیسیا میں شامل کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ارشاد اعظم کی پوری طرح تکمیل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک ہیں پولیکارپ۔ آج ہم ایک مشنری کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے پولیکارپ۔ شاید آپ کو حیرانی ہوئی ہو آج کہ جب میں نے پولیکارپ کو مشنری کہا۔ ہم مشنری ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس کے پاس خدا کا ایک خاص پلان ہو، اور پولیکارپ وہ شخص تھے جن کے پاس خدا کا ایک خاص پلان تھا، کیونکہ یہ ان اشخاص میں شامل تھے جن کو خدا نے اپنی ابتدائی کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا سونپی ہوئی تھی۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کے نام کا مطلب ہم دیکھیں۔ ان کے نام کا جب ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب انگلش میں ہے مچ فروٹ، جو کہ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے بہت سا پھل۔ ایرا اینڈ نیشنلٹی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 69 صدی مسیح سے 156 صدی مسیح تک ان کا دور ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ابتدائی کلیسیا تھی۔ ابتدائی کلیسیا کا مطلب وہ دور کہ یسوع مسیح کے دنیا میں سے جانے کے بعد کی کلیسیائیں، چرچ کا سب سے ابتدائی دور، اصل رسولوں کی عمر کے اختتام پر، مطلب کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے ان کے دنیا میں سے جانے کے بعد یہ کلیسیائیں وہاں پر موجود تھیں۔ ان کلیسیاؤں کو ہم ابتدائی کلیسیاؤں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی کلیسیا ہم اس کلیسیا کو بھی کہتے ہیں جو یسوع مسیح کے شاگردوں نے قائم کی، اور ابتدائی کلیسیا ان کلیسیاؤں کو بھی کہتے ہیں جو یسوع مسیح کے شاگردوں کے آگے شاگردوں نے شروع کی۔ تو ہم اگر پولیکارپ کے بارے میں دیکھیں تو پولیکارپ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے شاگرد تھے۔ وہ ہم آگے جا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ When the church was making the critical transition to the second generation of believers، جب کلیسیا ایمانداروں کی دوسری نسل میں اہم تبدیلی کر رہی تھی، مطلب کہ جب دوسری ابتدائی کلیسیا بن رہی تھی تو یہ اس دور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم پولیکارپ کی تعلیم کے بارے میں دیکھیں تو ان کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی خاص تعلیم یافتہ نہیں تھے، اور یہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک ہی خط لکھا، اور وہ فلپی کے چرچ کے نام ایک پادری خط تھا۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی رسمی تعلیم بہت کم تھی، اور وہ بے مثال، شائستہ اور براہ راست تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کی زیادہ کوئی تعلیم نہیں تھی، وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پولیکارپ کون تھے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں، ڈسائپل آف اپوسٹل جان، یوحنا رسول کا شاگرد۔ تو پولیکارپ جو تھے وہ یوحنا عارف جن پر یسوع مسیح کا مکاشفہ ظاہر ہوا، یہ ان کے شاگرد تھے۔ اور دوسری بات، سمرنا کی کلیسیا کا بشپ، یہ سمرنا کی کلیسیا کے بشپ تھے، اور یہ ان 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا ہے جن کا ذکر ہمیں مکاشفہ 2 باب میں ملتا ہے۔ What did he do؟ اور کیا خاص کام انہوں نے کیے، آئے ہم ان پر غور کرتے ہیں۔
سب سے پہلے اپنے بعد کے سالوں میں اس نے عید قیامت المسیح کی تاریخ کے بارے میں تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اب جب پولیکارپ اس دنیا میں تھے تو عید قیامت المسیح منانے کی تاریخ کے بارے میں بہت سارے تنازعات ان کو درپیش آ رہے تھے۔ اس ٹائم پہ جو ابتدائی کلیسیا تھی ان کو بہت ساری مشکلات درپیش تھیں، تو انہوں نے ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے چرچ کے سب سے زیادہ پریشان کن بدعتوں میں سے ایک کا سامنا کیا۔ گنوسٹک مارسیون نے اسے شیطان کا پہلوٹا کہہ کر پکارا۔ اب یہ گنوسٹک مارسیون، جس کو ہم انگلش میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو گنوسٹک ہی کہتے ہیں، اب یہ ان بڑی بدعتوں میں سے ایک تھی جو اس ٹائم پہ ابتدائی کلیسیاؤں میں شامل تھی۔ اب یہ بدعت کیا تھی؟ یہ بدعت ایک ایسا فرقہ تھا جنہوں نے مسیحیوں کو اور یہودیوں کو ملا کر ایک نیا ہی مذہب تیار کیا تھا، اور ان میں بہت ساری بدعتیں پائی جاتی تھیں، اور ان بدعتوں کا خاتمہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمیں پولیکارپ کا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو بدعت کے لوگ تھے یہ پولیکارپ کو شیطان کا پہلوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ، گنوسٹکزم سے بہت سے لوگوں کو تبدیل کرنے والا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی ہی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو اس بدعت کو ماننے والے تھے، بہت سے لوگ تھے جو گنوسٹکزم کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے ان کو مسیح کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو خدا کے کلام کی سچائیوں کے بارے میں بتایا۔ ابھی آگے جا کے ہم ایک پولیکارپ کی کوٹیشن پڑھیں گے، اس میں کوٹیشن میں وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آئیں ہم دنیا کے جھوٹ کو پرے کرتے ہوئے کلام کی سچائیوں کو سامنے لے کر آئیں۔ اب کیونکہ ابتدائی کلیسیاؤں میں سے یہ بہت ہائی لائٹڈ بشپ تھے، تو 86 سال کی عمر میں ایسا ہوا کہ حکومت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہ ایک گھر پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی گھر پر ان کا انتظار کروں گا کہ وہ آ کر مجھے گرفتار کر لیں۔ پر آخر کار ایسا ہوا کہ وہ دوستوں کی وجہ سے شہر سے باہر ایک چھوٹی سی اسٹیٹ میں واپس جانے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہوں، کیونکہ اس بات پہ ان کے دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے حوالہ نہ کریں بلکہ کچھ دیر کے لیے آپ چھپ جائیں۔ اور جس جگہ پر وہ چھپے ہوئے تھے ان کو کسی قسم کی رویا ملی۔ اب ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کو کیسی رویا ملی، پر یہ ضرور تھا کہ ان کو اس جگہ پر رہتے ہوئے انہوں نے ظاہر کیا کہ مجھ پر ایک رویا نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو اطلاع دی کہ وہ اب سمجھ گیا ہے کہ مجھے زندہ جلا دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو رویا میں خدا کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ اب اپنے آپ کو تم ان کے حوالہ کر دو، مطلب کہ خدا کی مرضی تھی اس میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیا۔ پھر کیونکہ خدا کی طرف سے ان کو یہ رویا ملی تو انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی مرضی پوری ہوگی، God's will be done۔ اب ایسا ہوا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ ایک بار یسوع کا انکار کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ اب یہ ان کے سامنے ایک شرط رکھی گئی کہ صرف ایک تمہارے لیے ایک شرط ہے جو کہ بہت آسان سی ہے کہ تم ایک بار صرف یسوع مسیح کا انکار کرو تو تم کو رہا کر دیا جائے گا، تم بچ جاؤ گے۔ اب عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم بہت ساری سچویشنز میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کا انکار بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کا انکار کر بھی دیتے ہیں اور
چاہے وہ ہم ڈائریکٹلی کریں اور چاہے وہ انڈائریکٹلی کریں، پر ہم اس ٹائم پہ خدا کے کلام کو پیچھے کر کے اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ آگے رکھتے ہوئے، اپنی سوچ کو آگے رکھتے ہوئے، اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیکارپ نے اس ٹائم پہ اس سچویشن میں کیا کیا۔ اب یہ اس کا آنسر تھا جو کہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور انگلینڈ میں بہت دیر تک، ان کے فوت ہونے کے بہت دیر بعد تک بھی یہ جملہ ہے جو کہ ان کی دیواروں پہ لکھا جاتا تھا، جس کے اشتہار ان کی دیواروں پہ ملتے تھے۔ اور یہ کون سا فیمس جملہ ہے، آئے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میری پوری زندگی میں اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں اسے کیسے جھٹلاؤں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میری پوری زندگی میں یسوع مسیح نے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، تو میں کیسے اس کو جھٹلا دوں، میں کیسے کہہ دوں کہ میں اس کو نہیں جانتا، میں کیسے اس کا انکار کر دوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہچکچاؤ نہیں، جلانے کا حکم دو، جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ تم اس کے بارے میں بالکل نہ ہچکچاؤ، تم حکم دو کہ مجھے جلا دیا جائے، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی پر جہنم کی آگ کبھی بھی بجھ نہ پائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا، کیونکہ جو مجھے آگ کو برداشت کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ مجھے بھی چتا پر بے حرکت رہنے کے قابل بنائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ تھوڑی کم جلانا یا تھوڑی دیر بعد جلانا یا وہ ڈرے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو مجھے آگ کو برداشت کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ مجھے یہ بھی توفیق دے گا کہ جب آگ جلائی جائے تو میں بالکل ہلوں بھی نہ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہمارا ہاتھ تھوڑا سا جل جائے اور اگر تھوڑی سی ہماری انگلی ہی جل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اگر ہم سائنس میں دیکھیں تو سائنس میں اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دماغ کنٹرول نہیں کرتا، اور اس عمل کا ایک خاص نام ہے ریفلیکس ایکشن، کہ ایک ایسا عمل جو کہ دماغ کے بھی کنٹرول کرنے سے پہلے ہمارا سپائنل کورڈ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اتنا اچانک ہونے والا یہ عمل ہوتا ہے۔ پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو جلایا جا رہا ہو اور وہ بالکل حرکت بھی نہ کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے بلند آواز سے دعا کی، آگ جلائی گئی اور اس کا گوشت بسم ہو گیا۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے آگ جلائی گئی۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ آگ جلائی گئی، پر ہمیں بہت ساری جگہ پہ یوں بھی ملتا ہے کہ جو پاس کھڑے تھے آگ انہوں نے نہیں جلائی، جب انہوں نے بلند آواز سے دعا کی تو خود بخود آگ جل گئی۔ اب یہ دیکھیں خدا کی قدرت۔ اب بہت سارے جگہوں پہ ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ اس جگہ پر جو لوگ تھے آگ انہوں نے نہیں جلائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ آسمان کی طرف سے ظاہر ہوئی۔ اب اگر یہ آگ آسمان کی طرف سے ظاہر ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس ٹائم پر جلائے جانے میں خدا کی مرضی موجود تھی، اور یہ رویا جو اس نے خدا کی طرف سے دیکھی تھی وہ سچی رویا تھی۔ اس کے بعد ہم ان کے کچھ اقوال پر غور کریں گے۔ وہ قول جو اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی کلیسیاؤں کے نام لکھے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے لکھے، اپنے ان مسیحی بھائیوں کے لیے لکھے، ان کو تقویت دی۔ سب سے پہلے اگر ہم کوٹیشن پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے For 86 years I have served Jesus Christ and he has never abandoned me. How could I curse my blessed King and Savior? اور یہ وہی جملہ ہے جو انہوں نے ان کو کہا جو ان کو جلانے والے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ایک بار یسوع مسیح کا انکار کر دے تو تو بچ جائے گا، اور انہوں نے جواب دیا کہ پورے 86 سال تک مجھے ایک بار بھی یسوع مسیح نے نہیں چھوڑا، تو میں کیسے یسوع مسیح کو چھوڑ دوں؟ ہاللیلویہ۔ ہمارا بھی ایمان اسی طرح سے پختہ ہونا چاہیے، اور یہ ایمان پختہ صرف اور صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو خدا کے کلام سے بھریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ نیکسٹ کوٹیشن اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، if you think that I will swear by the genius of Caesar, then you don't know who I am. Hear me clearly, I am a Christian. انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کیسر کی قسم کھاؤں گا تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں ایک مسیحی ہوں۔ غور سے سنو، میں ایک مسیحی ہوں۔ ان کے اگلے کال کے بارے میں دیکھتے ہیں، Hear me declare with boldness, I am a Christian. میں پوری طاقت کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں۔ اگلی کوٹیشن پر ہم غور کریں گے، He who raised him, Jesus, from the dead, will raise us if we do his will and walk in his commandments and love what he loved. اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمیں بھی مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمیں بھی مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ and walk in his commandments and love what he loved. اور یہ صرف اور صرف اس کے لیے ہو سکتا ہے جو خدا کے ایک کام کو مانتا ہے، جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آئیں ہم بھی آج عہد کریں کہ اے خداوند، ہم بھی تیرے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں، ہم بھی تیرے کلام کے مطابق چلنے والے ہوں۔ اور لاسٹ کوٹیشن ہم پولیکارپ کی دیکھیں گے، My Jesus Christ himself build you up in faith and truth and in all meekness, gentleness, patience, long suffering, forbearance and purity. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے ہم خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سونپ دیں اور خداوند یسوع مسیح پر اپنا پورا ایمان لے کر آئیں، اور جس طرح اس نے ہمیں صبر اور تحمل مزاجی سکھائی ہے، آئے ہم اسی صبر کے ساتھ، اسی تحمل مزاجی کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں اور کلام کو اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں تھامے رہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے سامنے رکھیں۔ اور پولیکارپ جو کہ ابتدائی کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا کا بشپ تھا، اس نے حالانکہ اتنی مشکلات کے ہوتے ہوئے، اتنی تنگیوں مصیبتوں کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو گرنے نہیں دیا۔ آج ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آج ہم بھی اپنے ایمان کو پختہ کریں، تاکہ ان مشنریز کی طرح، ان خدا کے خادمین کی طرح، ان خدا کے خادمین کی طرح جن کے پاس خدا کا کلام تھا، جن کے پاس خدا کا ایک خاص منصوبہ تھا، اور خدا کا خاص منصوبہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے۔ جیسا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، جن کی زندگی میں رویا نہیں وہ لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کی زندگی میں رویا نہیں وہ لوگ بغیر باؤنڈری کے جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں کوئی حدود نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جبکہ خدا نے ہمارے ہر ایک کی زندگی میں، ہمیں سے ہر ایک کی زندگی میں خدا نے ایک خاص منصوبہ رکھا ہے۔ آئے ہم اس منصوبہ کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکریہ۔